اسد مدنی رحمت اللہ علیہ اور قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے درمیان کسی نے نفاق کی لکیر کو کھینچ دیا، کسی نے دشمنی کی دیوار کو قائم کر دیا. یہ اللہ والے اپنی جگہ برحق ہیں. جنگ جمل کے اندر ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، جنگ صفین کے اندر ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، یہ بھی برحق تھے وہ بھی برحق تھے. ان کے نام کے ساتھ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب لگانے پر مسلمان مجبور ہے. وہاں حضرت علی تھے، ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے. تو علماء کا اختلاف ہمیں بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے کس مصلحت سے دارالعلوم کے ٹکڑے کرائے، مذاہب کے ٹکڑے کرائے، تبلیغی جماعت کے ٹکڑے کرائے، جمیعت کے ٹکڑے کرائے، مذاہب کے ٹکڑے کرائے، رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے ٹکڑے کرائے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں. ہماری نماز ہوئی، ہمارا روزہ ہوا، ہماری تلاوت ہوئی، لیکن کچھ لوگ حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا نشے میں چور چور ہو کر قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا کہ دارالعلوم کا پیسہ، دارالعلوم کا مال موٹوں میں بھر بھر کر اپنے گھر لے جایا کرتے تھے. دنیا نے دیکھا. مجھے دارالعلوم دیوبند کے ایک مکتبے والے نے کہا، خدا کی قسم مولانا صاحب، میں نے اس آدمی کو جس نے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف عدالت کے اندر گواہی دی تھی اور ایک موٹا پیسوں سے بھر کر، کاغذوں سے بھر کر، سکوں سے بھر کر سر پر لاد کر جج کو بتایا تھا کہ قاری طیب صاحب اس طریقے سے چوری کر کر، اس طریقے سے خیانت کر کر دارالعلوم کا پیسہ اپنے گھر لے جا رہے تھے. وٹنس بنا تھا، گواہ بنا تھا. مکتبے کا نام نہیں لوں گا، وہ مکتبے والے کے گھر میں گیا تھا، ان کے دکان میں گیا تھا. انہوں نے کہا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو کے خلاف جو گواہ بنا تھا، موٹا اٹھا کر لے جاتے ہوئے اس نے بتایا تھا، ایکشن کیا تھا. خدا کی قسم مولانا صاحب وہ ریل کے پٹے کے اوپر جا رہا تھا، ٹرین آئی، کون سی خیال کے اندر مگن تھا، ٹرین چکنا چور کر کر چلی گئی، اس کا سر پھٹا اور بھیجا جا کر بازو زمین پر کھیت پر پڑا. خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک کتا آیا، اس کے بھیجے کو اٹھا کر لے جا کر کھا لیا. بچ نہیں سکتے. علماء کی لباس کو دیکھ کر، علماء کی تنخواہوں کو دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ آئیں. ان کے پیچھے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت تھی. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. جے پال تھا راجا کا جانور، جے پال حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلاف زہر اگلا کرتا تھا. بادشاہ کٹر دشمن ہو گیا تھا. بادشاہ کے جانور اور بادشاہ راجستھان جے پور اجمیر کے جو رعایا تھی ایک تالاب سے پانی پیا کرتی تھی. اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو قسم کھائیں لو اقسم علی اللہ لا برا. ان کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، ان کی زبان سے بددعا نہیں نکلی ہے. یہ اٹھ جائیں گے ہاتھ، ان کی زبان سے بددعا نکل جائے گی، قوم تباہ تاراج ہو جائے گی. ایک بزرگ کے گھر ایک چور آیا، مال کو چرایا، چرا کر لے جا رہا تھا. گھر کے باہر اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا. وہ بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو دشمنوں کو معافی دینے والے ہیں، کیا ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے دربار کے اندر، کیا بددعا دے دیا آپ نے؟ کہا میں نے زبان سے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن پہلے جھٹکے میں میرے دل کو جو تکلیف پہنچی اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو آنکھوں سے محروم کر دیا. میں نے زبان سے نہیں بددعا دی، میں نے یہ کہا اس غریب کے گھر، اس ملا کے گھر، اس فقیر کے گھر کیوں آیا تھا، کیا ملے گا اس کو؟ بس دل سے ذری سی جو آہ نکلی، ہاتھ اٹھے نہیں، زبان سے جملے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو چھین لیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ٹکر لیا جے پال. حضرت نے کہا میری نبی کی وراثت، میرے سینے کا علم، میرا یاد کیا ہوا قرآن، میری جو سنتوں پر عمل ہے وہ دور کی بات ہے. حضرت نے اپنا چڑھاوا پہنا کرتے تھے جیسے بعض نوشو پہنا کرتے ہیں. حضرت نے کہا جا جے پال کا انتقام لے لے. ہوا میں وہ چپل اڑنے لگا اور جے پال کے سر پر برسنے لگا تو جے پال نے جب تک توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اس کے سر پر چپل برسنے لگے. اور جس پانی پر غرور تھا حضرت نے کہا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. جیسے عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نیل کو، دریائے نیل کو حضرت نے خط لکھا. حضرت نے اس تالاب کو کہا تو اللہ کے حکم سے چلنے والی ہے. اس سراہی کے اندر ایک مٹکے کے اندر تالاب کے سارے پانی کو سکیڑ لیا. جانور تڑپنے لگے، رعایا تڑپنے لگی، بادشاہ تڑپنے لگا. تب اس کے بعد کہا کہ معافی مانگتا ہوں. حضرت نے پھر اس لوٹے کو اس ساگر کے اندر ڈالا تو پانی آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر لائر نہیں، تم میں بہتر جج نہیں، تم میں بہتر پروفیسر نہیں، تم میں بہتر کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں. اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر سب سے بہترین انسان ہے، آسکر ایوارڈ مولویوں کے پیشاب کے قطرے کو نہیں لگتا اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے دیا جانے والا تمغہ حافظ قرآن کے پیشاب کے قطرے کو نہیں لگتا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے حفاظ کو، علماء کو ڈگری دی، تمغہ دیا، میڈل دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو کلام پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور کیا چاہیے؟ بادشاہوں کو، وزراء کو، ملٹری والوں کو، بارڈر سیکورٹی فورس کو، بی ایس ایف کو شراب دی جاتی ہے، لڑکیاں دی جاتی ہیں، کھانے پینے کے لیے بہترین ڈیزائن دی جاتی ہیں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، ریل کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، ریزرویشن دیا جاتا ہے، بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے، فیملی کا ٹرانسپورٹیشن دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد تا حیات اس کی بیوی کو پنشن جاری کیا جاتا ہے. یہ دنیا کے حکومتوں کے سپہ سالار ہیں، سپاہی ہیں. جب دنیا والے اپنے سپاہیوں کو اتنی خدمت کر رہے ہیں، دین الہی کے قلعے کے سپاہی یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں، ان پر جو انعامات برس رہے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کی جو چادر کسی ہوئی ہے وہ دیکھنے والا ہی دیکھ سکتا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو علم دین دیتے ہیں اور کسی کے سینے میں قرآن رکھتے ہیں تو عرش والے فرشتوں کو کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. عرش والے فرشتوں کو دیکھ کر 7ویں آسمان کے فرشتے، 6ویں آسمان کے فرشتے، 5ویں آسمان کے فرشتے، آسمان دنیا کے فرشتے، زمین کے مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں دعا کرتی ہیں عالم کے لیے. تم اپنے گھر کے اندر جو چونٹیاں بل سے نکلتی ہیں کیا شمار کر سکتے ہو؟ اپنے محلے کے اندر جو چونٹیاں، جو کیڑے، جو مکھیاں، جو مچھر، کیا ان کو شمار کر سکتے ہو؟ لاکھوں کروڑوں مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم کے پیچھے لگا دیا. ان کے حق میں دعا کرو، ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو، ان کی خیریت کی دعا کیا کرو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مجھے بتاؤ، ڈاکٹر کلینک کھولنے جاتا ہے، آپریشن تھیٹر جاتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، نرسنگ ہوم جاتا ہے، کس نے کہا کہ اس کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ لائر جاتا ہے، جج جاتا ہے، وزیر اعلیٰ جاتا ہے، وزیر اعظم جاتا ہے. خوشخبری ہو، بشارت ہو قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے جن کے سینوں میں اللہ نے کلام پاک کے 30 پارے رکھ دیے. بخاری کو رکھ دیا، ترمذی کو رکھ دیا، ابو داؤد کو رکھ دیا، مسواک کو رکھ دیا، سرمے کو رکھ دیا، امامت کو رکھ دیا، خطابت کو رکھ دیا، حدیث کو رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلتے ہیں تو دنیا کے باڈی گارڈ
دنیا کے وزراء کے آگے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہتے ہیں، لیکن علماء کے حفاظ کے قدموں کے نیچے آسمان کے فرشتے پر پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام رکھنے والا ہے کہ تیرا قدم زمین پر رکھنے کے لائق نہیں، ہمارے پروں پر چل، ہماری شان بڑھ۔ نعرہ تکبیر! کس نے شان بلند کی؟ کس نے مقام بلند کیا؟ کس کے لیے بلوں کی چونٹیاں، شان کے چھتے کی مکھیاں؟